بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ ناظرین، آج کا بھیانک سچ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اور بھیانک دہشت گردی کا منصوبہ بن رہا ہے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ ناظرین، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، پوری مدد دینے کی یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب پلان ہے نسل کشی کا عیسائیوں کی بھی، اور وہ کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ ہر بار کی طرح اس کے پیچھے بھی مودی سرکار ہے۔ ناظرین، بھارت میں ہندو انتہا پسند آپے سے باہر ہو گئے ہیں، ایسی باتیں کر دی ہیں کہ قاتل مودی کی دہشت گرد ذہنیت کھول کر رکھ دی ہے، لیکن اب بھی انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں کانوں میں انگلیاں دے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، دہشت گرد بھارت اور مودی کے آشیرواد سے بھارت انتہا پسندوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اس منصوبے میں بھارت کا قاتل وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ ہے، جبکہ انتہا پسند تنظیموں کو اصل میں سپورٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انہی کا وزیر اعظم مودی ہے، نریندر مودی۔ ناظرین، لوگوں کو مسلمانوں کے قتل عام پر ابھارا جا رہا ہے۔ اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، کیونکہ اب یہ کام سرے عام ہونے لگ گیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرے عام کیا کیا باتیں کی گئیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا یہ منصوبہ اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ بھارت میں اس بھیانک منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہندو انتہا پسندوں کے 3 روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ناظرین مقررین شرکا کو مسلمانوں کے قتل عام پر ابھارتے رہے، کیا کیا کہتے رہے۔ کنونشن میں بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما بھی شریک تھے۔ اب اور کیا ثبوت درکار ہے؟ کیا ثبوت درکار ہے دنیا کو؟ کیا یہ کھلا ثبوت نہیں کہ بھارت صرف مسلمانوں کی نسل کشی چاہتا ہے؟ بھارت کی ذہنیت دہشت گرد ہے، اور وہ سرے عام دہشت گردی کے منصوبے بنا رہا ہے، ابھار رہا ہے لوگوں کو، اور اس پر یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یہ تحفظ دینے کے علم بردار جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، کیا ہے منصوبے میں شامل؟ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین، ان انتہا پسند ہندوؤں نے تو اقلیت کا ساتھ دینے والے جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب کنونشن میں ہوا کیا؟ یہ بڑی اہم بات۔ کنونشن میں ہندو انتہا پسند لیڈر دھرم داس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ وسائل پر پہلا حق اقلیتوں کا ہے۔ میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو منموہن سنگھ کے سینے میں 6 گولیاں اتار دیتا۔ اس سے بھیانک بات کیا ہوگی ناظرین کہ اقلیتوں کا تحفظ اور سوشلسٹ کا نعرہ لگانے والے لوگوں کی ذہنیت یہ ہے۔ ایک اور انتہا پسند لیڈر انا پرنا نے کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کے لیے صرف 100 رضاکار چاہیے، یعنی 100 رضاکاروں کو وہ تیار کر رہے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ اگر انہیں ختم کرنا ہے، یعنی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کو قتل کر دو اور جیل جاؤ۔ کھلم کھلا ناظرین مسلمانوں کو قتل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس ملک میں انتہا پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک اور لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ اس سال ہم مسلمانوں اور مسیحوں کو مذہبی تہوار نہیں منانے دیں گے، جبکہ ساگر سندھو راج نے کہا کہ موبائل چاہے 5,000 کا ہو، ہتھیار 1 لاکھ روپے کا اپنے پاس رکھو، مسلمانوں کی جائیدادیں خریدو اور اپنے گاؤں مسلمانوں سے پاک کرو۔ جو ہندو بن جائے اسے چھوڑ دو، اور جو نہ بنے اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ مارا جائے گا۔ ناظرین، پربھو آنند نے کہا کہ قتل کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مسلمان کو ایسے نکالو جیسے میانمار سے روہنگیا مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ گرینڈ منصوبہ، تمام تر منصوبے اور باتیں سرے عام ہوتی رہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ایسے ارادے رکھنے والا پاکستان میں نہ صرف دہشت گردی کرواتا آیا ہے بلکہ اس کے ارادے بھی بد ہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔
یعنی کہ ناظرین خود دہشت گردی کروانے والا الزام بھی پھر پاکستان پہ دھر دیتا ہے۔ آج امریکہ کہاں ہے جو اپنے آپ کو بڑا انسانیت کا رکھوالا مانتا ہے؟ آج ناظرین UN کہاں ہے؟ آج سلامتی کونسل کہاں ہے؟ کہاں ہے ناظرین یہ انسانی حقوق کے تمام تر جو تنظیمیں ہیں جو یہ سب سن کر بھی انجان بنی ہوئی ہیں، خاموش ہیں؟ بھارت کل بھی دہشت گرد تھا، آج بھی دہشت گرد ہے، اور آنے والے کل بھی وہ دہشت گرد ہی رہے گا۔ ناظرین وہاں کوئی بھی اقلیت، میں یقین سے کہتا ہوں، بلکہ یہ سب کچھ سن کے اب تو ہر ایک کو یقین کر لینا چاہیے کہ بھارت میں کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے۔ ان کا ارادہ، ان کی نیت صرف ایک ہے، اکھنڈ بھارت کی، اور اسی حوالے سے وہ اپنی تمام پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس پلاننگ میں مسلمان، عیسائی یا کوئی بھی اقلیت ہو وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ناظرین دوست اور دشمن کا فرق کر کے سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے